اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند بلوغ الحادث الامم۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، آج ضیاء القرآن شریعت کورس کا آغاز ہوا ہے اور یہاں 2010 سے یہ خیر کا سلسلہ اور دین کے علم کے حاصل کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مدرسہ میں ہمارے پاس طلباء تو دین پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنا یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ زندگی کے باقی کاموں کے لیے ایک عمر کی حد مقرر ہے، اس کے بعد بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر مجھے لمبی زندگی ملے اور اس میں مجھے پتہ چلے کہ یہ میری زندگی کا آخری منٹ ہے اور آخری لمحہ ہے، بس اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا وہ ایک منٹ بھی میں علم دین سیکھنے میں گزارا، ایک لمحہ بھی زندگی کا ملے تو وہ علم دین سیکھنے میں گزارنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو آپ عالم بن جائیں یا پھر علماء کو سننے والے بن جائیں یا ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ آج کا جو یہ طریقہ ہے، یہ معمول ہے، جس طرح یہ کام ہو رہا ہے، یہ ایسا کام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت اس کام کے لیے وقف تھی۔ وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دیگر کاموں سے روک کر صرف اس کام کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو وہ سنتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے اور پھر بعد میں لوگوں کو سناتے تھے، اور ان کی اس ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے، اس خدمت کرنے کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارے پاس بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرمودات پہنچے۔ کچھ صحابہ کرام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کچھ تجارت بھی کرتے تھے، اور کچھ دیر وہ کام کرنا، پھر ادھر آ کر حاضری دینا، پھر چلے جانا۔ لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ وہ خوش نصیب تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے بعد ایک چبوترا تھا جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ یہ وہاں ہر وقت موجود رہتے تھے کہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در اقدس سے باہر آئیں اور کوئی ارشاد فرما دیں اور ہمیں وہ معلوم ہو جائے، اسی خواہش میں، اسی طلب میں یہ وہاں پر موجود رہتے تھے۔ اور ان کا کھانا جو ہے اس کا اہتمام دیگر صحابہ کرام کے ذمہ تھا کہ وہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک صحابہ کرام میں سے ایک خوش نصیب ایسے تھے جو ہر وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. انہوں نے ایک دن آ کر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت لگا کہ یہ تو ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتے ہیں، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی کام بھی نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو رزق تمہیں مل رہا ہو وہ بھی اس کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہو، کہ جس کام کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اس کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہیں بھی وہ رزق مل رہا ہو. اس لیے اس سے ایک پتہ ہی چلتا ہے کہ جو لوگ علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کے رزق کے اسباب اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اپنے خزانہ غیب سے ان کا رزق پورا کرتا ہے اور ان کے رزق میں پھر برکت کی جاتی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ دین کا طریقہ آپ سمجھیں. قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دین جو ہے یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں کہ پورے کا پورا خاندان، گھر کا ہر فرد ہر وقت وہ دین کے لیے نکلے، نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمیں ایک ترتیب بتائی اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافِرِينَ، کہ مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں. تو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بلکہ ان میں سے ہر ایک گروہ میں سے ایک جماعت ہو، سارے نہ نکلے بلکہ ان میں سے ایک جماعت ہو جو دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے. ليتفقهوا في الدين، تفقہ فی الدین حاصل کرے. اور پھر کیا کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب وہ ان کی طرف واپس آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں. ایک جماعت، ایک گروہ نکلے، وہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر واپس اپنی قوم کو، قبیلوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو پھر وہ دین کی باتیں پہنچائیں، ان کو اللہ کے احکامات سکھائیں اور جن چیزوں پر عذاب ہے ان سے ڈرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ڈر جائیں. تو اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ دین سیکھنے کے بعد جو لوگ دین سیکھنے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس دین کے علم کو آگے پھیلائیں. اپنے خاندان، قوم، قبیلہ، علاقہ، اس میں دین کی تبلیغ کریں. اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سب حضرات کی توجہ جو ہے اس میں ایک اہم اور مسئلے کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک ہم لفظ بولتے ہیں عام طور پر فقہ. فقہ میں یہ ہے، یہ فقہاء نے بات کی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے. تو آج کل ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو حدیث سے منسوب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم حدیث پڑھتے ہیں اور یہ اہل سنت والے لوگ جو ہیں یہ تو فقہ کی بات کرتے ہیں. وہ تاثر دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مقام بلند ہے اور فقہ کوئی اور چیز ہے جو کمتر سی چیز ہے اور اس لیے جو ہے ہماری بات زیادہ اہمیت کی حامل. لیکن دوستان ذی وقار، یہ فقہ جو ہے، یہ تفقہ فی الدین جو ہے، یہ فقہ قرآن پاک کی اسی آیت سے ہے. وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا، یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے. اور فقہ کو اہمیت کسی مولوی صاحب نے نہیں دی، مفتی صاحب نے نہیں دی. فقہ کو سب سے بلند تر علم کہا گیا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا. اور فقہ نام ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کو صحیح سمجھنے کا. صرف حدیث پاک کا علم فقہ کے مقابلے میں نہیں، بلکہ فقہ کا مطلب ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کا صحیح مفہوم سمجھنا.
اب ایک اور حدیث پاک بھی آپ سن لیں جس میں فقہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو فقہ کا علم عطا فرماتے ہیں، اس کو فقہ فی الدین جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ جس کی بھلائی کا ارادہ اللہ پاک چاہتے ہیں اس کو فقہ نصیب ہوتی ہے، یہ ایسا علم ہے، دین کی سمجھ بوجھ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ فی زمانہ جو ہے حالات بدل گئے ہیں اور عجیب طرح کے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ فقہ کے کسی امام کے قول پہ عمل کر لیتے ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ مثلا امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ فقہ میں ایک بھی بات ایسی نہیں کہ جس میں حدیث کی بات کو رد کیا گیا اور کسی فقہ کے امام کی بات کو اہمیت دی گئی۔ مغالطہ افرینیاں پیدا کرتے ہیں لوگ، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہمارے ائمہ پہ غلط الزامات لگاتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ ہے، بالخصوص امام الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ سب سے پہلے اس پہ دلیل قرآن پاک سے لاتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث پاک سے۔ لیکن ایک بات اور سمجھنا، بعض دفعہ کئی حدیث آ جاتی ہیں، کسی میں ہوتا ہے کہ آپ رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر حدیث آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع کیا۔ اب اس میں اور طرح کی اختلاف والی جب حدیثیں ہوتی ہیں تو ہمارے امام صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث پاک میں سے جو حدیث زیادہ راجح ہو، جو حدیث زیادہ قوی ہو اور جس حدیث پاک کا مقام اور مرتبہ بلند ہو، اس حدیث پاک کے حوالے سے ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کر لیں اور دوسری حدیث پاک کو چھوڑ دیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جب امام صاحب ہمیں بتاتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بات پہ عمل کریں اور حدیث کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو حدیثیں آ گئی ہیں، ان میں جو زیادہ قوی حدیث ہے اپنی سند کے اعتبار سے، اپنے متن کے اعتبار سے آپ اس حدیث پر عمل کریں، اور اس کے مقابلے میں جو حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ جس میں کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا، کوئی ضعف ہے، علل ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں زیادہ قوی حدیث پر عمل کریں۔ پھر ہمارے عام بندوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں، فلاں چیز اس میں پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حنفی ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے قول پہ شاید عمل کر رہے ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم اصل میں احادیث میں سے زیادہ بہتر حدیث جو ہے، زیادہ قوی حدیث جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح مغالطے دیتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اور علماء سے، علم سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں، جس کی میں ایک اور مثال بھی آپ کو بتا دوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، اس کے لیے کیا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دے اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی جو ہے دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لے آؤں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بیوی اس کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی یہاں تک کہ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامن سے نکاح نہ کرے۔ دوسرا خامن پھر اگر اس کو طلاق دے دے، نکاح کر کے طلاق دے دے، تو اب وہ پہلے خامن کے لیے بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ یہ حکم کس میں ہے؟ ذرا بولنا آپ نے، یہ حکم کس میں ہے؟ اب ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کے حکم کے مقابلے میں حدیث لاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو لفظ آئے نا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تحِلُّ لَهُ، اس میں ہے کہ وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ، یعنی اس میں عورت کو حلال کرنے کی بات آئی نا کہ 3 طلاقیں دینے والی عورت کب حلال ہوگی، جب یہ بات آئی نا تحِلُّ لَهُ کی، تو اسی سے علماء نے فقہاء نے لفظ حلالہ لیا، انہوں نے ایک اصطلاح بنا دی حلالہ۔ حالانکہ حلالہ کی اصطلاح جو ہے اصل میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا کیا ہے؟ مفہوم، قرآن کی آیت کا مفہوم۔ اب حلالے کے حوالے سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ حلالہ جو ہے وہ بعض صورتوں میں درست نہیں بھی ہے اور اس کی مذمت بھی آئی ہے، بعض اس کی صورتیں درست بھی ہیں۔ اب آپ بات سمجھنا کہ ایک چیز جب قرآن نے بیان کر دی تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے مقابلے میں کبھی بھی حدیث کو نہیں لاتے، اور جب قرآن اور حدیث آپس میں باہمی طور پر متعارض آ جائیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے، تو ہمارے علماء احناف کا اصول ہے کہ آپ قرآن پہ عمل کریں اور اس کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیں۔ اب کئی مرتبہ ہم نے سنا بعض لوگوں سے جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جی حرام ہے، حرام ہے، زنا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ بھائی جب ایک چیز کو اللہ رب العزت قرآن میں ایک طریقہ میں بتا رہا ہے کہ آپ ایسا کام کریں، تو پھر آپ اس کو حرام کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ مطلقاً اس کو حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ ہے ہی حرام؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا کہنا یہ زیادتی ہے، اور اسی ڈراوے کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو، اسی ڈراوے کی بنیاد پہ کہ جی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، حدیث میں بڑی سختی آئی ہے حلالے والے کے لیے کہ وہ غلط ہے، وہ یہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو 3 طلاقوں کی ایک کروا دیتے ہیں اپنے مفتیوں سے فتویٰ لے کر، اور حقیقت میں وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ زنا کا عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ زنا ہوتا رہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جو اللہ پاک نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے اور مطلقاً حلالہ حرام نہیں ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، تو جب اس پر عمل کی بات ہم کریں تو پھر جو ہے ہمارے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، نہیں اہل سنت کے حوالے سے بھی یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہاں اس ساری گفتگو چونکہ اس میں ہم بات کریں تو بات طویل ہو جائے گی، ابھی ایک اور علامہ صاحب نے بھی لیکچر دینا ہے، اور ان کا لیکچر ہونا ہے تقلید کے حوالے سے کہ ہم مقلد کیوں کہلاتے ہیں، تقلید کی ضرورت کیا ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کیوں ہیں، تو اس پہ لیکچر ابھی ہونا ہے۔ میں اپنی بات اب سمیٹتے ہوئے یہ میں نے 1-2 مثالیں آپ کو دی ہیں، قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے 1-2 مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور ائمہ جو ہیں، ائمہ جتنے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ چاروں کے چاروں ائمہ جو ہیں یا ائمہ اہل سنت، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اہل سنت کا یہ ٹائٹل جو ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو اہل سنت کہلواتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ٹائٹل۔
یہ بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں، اہل سنت کو یہ نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جنتی ہوگا اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میری سنتوں پر عمل پیرا ہوگا اور میرے صحابہ کی طرح ہوگا، یعنی جماعت کی صورت میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کی جماعت کی طرح ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت ہو۔ اور اس کے بعد تابعین کے دور میں تو باقاعدہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے، اہل بیت کے خانوادہ کے عظیم فرد ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اب کئی لوگ دعوے دار ہو گئے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی، تو اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ نشانی بھی بتا دی، اور یہ ایسی نشانی ہے جو واقعی آج بھی آپ دیکھ لیں الحمدللہ، صدیوں سے جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، بزرگان دین اولیاء اللہ، انہوں نے ہمیشہ درود پاک کو ترجیح دی۔ اور اب تو وہ ایک بڑا ضرب المثل جملہ بنا ہوا ہے کہ ہم درود والے ہیں، برود والے نہیں۔ ہماری پہچان ہی درود ہے، اور یہ پہچان ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ پہچان جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت والجماعت کی بتائی۔ اور امام زین العابدین تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت اور ملاقات نصیب ہے آپ کو، آپ تابعی ہیں، تو دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں بھی یہ استعمال ہوتی رہی، اور اس وقت کا یہ تسلسل ہے صدیوں کا، 14 صدیوں کا یہ تسلسل ہے جس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ پھر ایک اور چیز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو جی اہل حدیث ہیں، اور حدیث بھی تو شروع سے ہے، تو یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سب موجود ہیں، لیکن ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو ہیں ہر سنت کے اوپر عمل کرنا ممکن، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک دو بنیادی چیزیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور چاروں ائمہ کا مفہوم میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے کسی قول کے مقابلے میں آپ کو حدیث نظر آ جائے تو پھر ہمارا مذہب ہوئی ہے جو حدیث فہو مذہبی ہوئی۔ جب تمہیں کوئی حدیث مل جائے، لیکن اس معاملے میں کہ جس میں ائمہ نے پہلے قول اپنا دیا ہو، اور کب ائمہ اپنا قول دیتے ہیں کہ جب قرآن میں بھی مسئلہ موجود نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، اجماع امت بھی نہ ہو، قیاس میں بھی اس طرح کا نہ ہو، تو پھر وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک بات کرتا بھی ہوں اس درجے پہ جا کر کہ جب مجھے نہیں کوئی چیز ملتی ایسی، تو میں اپنی رائے دے بھی دیتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں آپ کو ایک صحیح حدیث مل جاتی ہے تو پھر میری بات کو آپ چھوڑ دیں اور اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ اس صورتحال کے باوجود پھر کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ اہل سنت جو ہیں یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ان حدیث کی جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، پرکھ بھی کرتے ہیں، رجال کو بھی دیکھتے ہیں، سند کو بھی دیکھتے ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے علوم کا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث پاک آپ کو ملی اور آپ لے کر اس پہ حکم لگا دیں، نہیں،
حدیث پاک سے وابستہ کئی علوم ہیں، اور ان سارے علوم و فنون کو دیکھنے کے بعد اور سارے حدیث کے ذخیرہ کو دیکھنے کے بعد پھر جا کر اس پہ حکم لگایا جاتا ہے. اور یہ طریقہ ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کا اور ہمارے ائمہ کا، احناف کا. تو اس لیے یہ میں آپ لوگوں کو میں نے چند مثالیں موٹی موٹی اس لیے دی ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کو گمراہ نہ کر سکیں. ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین صدیوں سے جن باتوں پر عمل پیرا ہیں، الحمدللہ یہ ساری حدیثیں ان کے سامنے تھی، یہ ذخیرہ حدیث ان کے سامنے تھے. انہوں نے حدیث کی کتابیں، شروحات لکھی ہیں. انہوں نے حدیث مبارکہ جو ہے ان کے حوالے سے بڑا کام کیا. جتنا کام اہل سنت کا ہے صدیوں سے، اتنا کسی اور کا نہیں. تو اہل سنت والجماعت نے حدیث پاک کی بھی خدمت کی ہے، اہل سنت والجماعت نے قرآن پاک کی خدمت بھی کی ہے. اور جو بات میں نے عرض کی میں آپ سب کو وہ دہرانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، آپ فقہ کہاں سے نکال کر لائے، تو فقہ قرآن سے نکلتی ہے، فقہ حدیث سے نکلتی ہے. فقہ قرآن اور حدیث کے نچوڑ کا نام. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک دکان پنساری کی ہو، ایک دکان پنساری کی ہو اور اس کے پاس ملٹ بھی ہو، بنفشہ بھی ہو، دو چار چیزیں اور بھی ہوں، اور وہ مختلف پڑی ہوں. لیکن حکیم صاحب جو ہیں وہ ان مختلف چیزوں کو جمع کر کے ان کی پھر مقدار مناسب کر کے، کسی کو کوٹ چھان کر، کسی کو گرم کر کے شربت بنا کر، ان کی آپس میں ایک مناسب تعداد پوری کر کے آپ کو ایک شربت یا ایک گولی تیار کر کے دے دیں. یہ الگ الگ چیزیں استعمال کرنے کی بجائے آپ یہ ایک گولی استعمال کر لیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا نچوڑ ہے ان ساری چیزوں کا جو آپ کو دے دیا گیا ہے. جب فقیہ اپنی فقہ کی بات کرتا ہے تو دراصل وہ قرآن و سنت کا وہ نبذہ اور وہ نچوڑ اور وہ پوری تحقیق اس طرح ایک جملے میں بیان کرتا ہے. جس کے لیے ویسے اگر آپ چاہیں کہ جی ہم نے ہر بات کی تحقیق خود کرنی ہے، تو اگر ہم ائمہ کا ایک ایک قول آپ کو دے دینا تو آپ کی ہو سکتا ہے آدھی زندگی یا پوری زندگی اسے قول کی تحقیق میں لگ جائے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے یہ بات لی، قرآن کی کن کن آیات سے انہوں نے استنباط کیا، پھر وہ اس استنباط کے لیے بھی کون کون سے دلائل تھے، پھر وہ دلائل ہوتے کیوں ہیں، وہ اصول کیوں تھے، پھر وہ اصول بنے کہاں سے، پھر چلتا رہے گا کام، اور بات پھر وہیں پر پہنچے گی جہاں پہ ائمہ احناف صدیوں سے پہنچے ہوئے ہیں. جو طریقہ ہے کہ جب آپ اس کی جانچ پڑتال کریں گے، اس بات کی طرف گھومے پھریں گے اور اس ایک قول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی پوری زندگی اسی میں لگ جائے گی. جہاں 14 صدیوں کی تحقیق پہنچ چکی ہے، ایک بندہ راتوں رات اٹھ کر کہے کہ نہیں میں نے اب اس سے بہتر تحقیق حاصل کر لی ہے. جس مقصد کے لیے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی 19 سال میں تفسیر لکھی، پھر مسند تدریس میں بیٹھ کر پڑھایا، پھر حدیث بھی پڑھائی، تفسیر بھی پڑھائی، سارا کچھ پڑھاتے پڑھاتے جس نتیجے پہ آپ پہنچے، پھر آپ سے آپ کے استاد پہلے تھے حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ. انہوں نے قرآن کی تفسیر خزائن العرفان لکھی، حدیث بھی بیان کی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، اور ان سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان تھے، اور انہوں نے جو حدیث تفسیر فقہ اور اس پہ جو کام کیا. اور اسی طرح حضرت اعلیٰ گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی، حضرت خواجہ شمس العارفین سہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی، اس طرح کی الغرض سینکڑوں میں اور ہزاروں علماء کی مثالیں صرف اس صدی میں دے سکتا ہوں. پچھلی صدی کی یا 14 صدیوں میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. وہ نام جو آپ نے سن رکھے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں، ان سارے لوگوں کی تحقیقات جو ہیں جو ہم تک پہنچ چکی ہیں، اور جس کام اور مقصد کے لیے پوری زندگی انہوں نے لگا دی، پھر نچوڑ بیان کر دیا. تو کیا اس کے مقابلے میں کوئی صاحب اٹھیں جنہوں نے پورا علم بھی پتہ نہیں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اور وہ اپنی تحقیق پیش کر دیں کہ یہ میری لیں؟ 14 صدیوں سے بڑے بڑے علماء کو یہ حدیثیں پتہ نہیں چلی،
14 صدیوں سے مدرسوں میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور علماء ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، ایک دو باتیں اور بتانی ہیں میں نے۔ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت جو ہیں، ان میں سے آگے جو احناف ہیں، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان میں احناف کی تعداد جو ہے وہ 70% ہے۔ پوری دنیا میں جو مسلمان رہتے ہیں نا، پوری دنیا میں ان میں 70% مسلمان جو ہیں وہ حنفی ہیں۔ مطلب حنفی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ پوری دنیا کے 70% مسلمان جو ہیں وہ حنفی ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرآن و سنت کی چیزوں کے ایسے ہی 70% پوری دنیا میں حنفی بنے پھرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر پوری دنیا میں 70% حنفی ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ نے ٹل لگایا، وہابیت کو فروغ دیا اور پیسہ لگایا اور جاسوس پیدا کیے اور ہر طرح کے فتنے برپا کیے، لیکن اہل سنت والجماعت حنفی کے اندر وہ کمی نہیں لا سکتی، کیونکہ جو چیز عند اللہ مقبول ہو چکی ہو۔ داتا صاحب کون تھے؟ حنفی۔ خواجہ صاحب کون تھے؟ حنفی۔ جب ایسی ہستیاں علماء احناف میں حضرت سلطان بہو صاحب کون تھے؟ حنفی۔ جب ایسی ہستیاں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے حدیث لکھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم جو ہیں، امام ترمذی جو ہیں، یہ جتنے ائمہ حدیث ہیں وہ سب کے سب مقلد تھے، وہ بھی کسی نہ کسی امام کو ماننے والے، اور وہ اہل سنت والجماعت۔ کوئی ایک بھی ائمہ حدیث میں سے ایسا نہیں ہے جو غیر مقلد ہو یا جو اہل سنت والجماعت میں سے نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ ایک تاریخ ہے ہماری صدیوں کی۔ اب ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ بندے کے کہنے پہ ہم اپنے صدیوں کا پورا اثاثہ جو ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور دوڑ پڑیں کہ نہیں جی آج نئی بات سنی ہے ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ ذرا نا آپ ان چیزوں پہ پختہ رہیں، اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں، اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور یا اللہ کے ساتھ رہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اسی میں اللہ رب العزت نے اس کی تشریح خود قرآن میں بیان کر دی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صالحین امت کون ہے؟ داتا صاحب، خواجہ صاحب ہیں، بابا صاحب ہیں، یہ سارے بزرگ ہمارے صالحین امت میں سے۔ نماز میں ہم ان کا راستہ مانگیں اور نماز کے بعد ہم کسی اور کے راستے پہ چل پڑیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ اہل سنت والجماعت کے اوپر قائم و دائم رہیں، اس پہ فخر کریں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے، الحمدللہ ہم ائمہ کے مقلد ہیں، اور یہ تقلید ہم ایسے نہیں کر رہے۔ آج ہم نے حضرت علامہ عامر مصطفیٰ صاحب، یہ فاضل ہیں بیرا شریف کے، ان کو بھی دعوت دی، تشریف لائے ہیں انشاءاللہ تقلید کے حوالے سے کہ ہم مقلد کیوں ہیں۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی امام کو مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو مقلد ہم کیوں ہیں، ہونا ضروری کیوں ہے، اس پہ انشاءاللہ یہ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں، چند لوگ، یہ بات یاد رکھنا، میں نے بتایا پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت مسلمانوں میں جو ہیں وہ 95-99% ہیں۔ یہ کوئی 1-2% لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تھڑکاتے ہیں کہ آپ ائمہ کے پیچھے نہ چلیں، آپ حدیث کے پیچھے چلیں۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ائمہ اپنے پیچھے نہیں چلاتے، ائمہ ہمیں حدیث کے پیچھے چلاتے، ائمہ ہمیں اپنے پیچھے نہیں چلاتے، ائمہ ہمیں قرآن و سنت کے پیچھے چلاتے، ہمیں وہ بتانے والے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہم بھی تو بتانے والے ہیں، کوئی بات تو ہم بھی دین کی آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنا دین بتا رہے ہیں؟ نہیں، ہم آپ کو قرآن و سنت میں سے بتا رہے ہیں۔ جب آپ ہماری ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا اپنا دین نہیں ہے جس پر آپ عمل کریں گے، آپ اس دین پر عمل کریں گے جو قرآن و سنت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو نشستیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں۔ محافل جب ہوتی ہیں مختلف عنوانات سے، اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے،
تو ظاہر ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات بیان ہوں گے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوگا، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے چرچے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی محافل جو نشستیں ہیں، یہ حلقات ذکر جو ہیں اور یہ تفقہ فی الدین کا سلسلہ جو ہے، اس کے حوالے سے میں نے صوفیاء کا ایک قول پڑھا کہ تفکر الساعۃ خیر من عبادت الثقلین، کہ دین کے کسی معاملے میں ایک لمحے کی فکر کرنا، سوچ اختیار کرنا، یہ دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ بہت بڑا ضرور ایک اہم چیز ہے کہ اس طرح ہم مل بیٹھیں، غور و فکر کریں، تفقہ فی الدین کریں، اور یہ وہ طریقہ ہے میں نے بتایا کہ آج ہم نے جامعہ مدینۃ النبی میں کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ اقدس میں ہوتا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تھا، تابعین کے زمانے میں ہوتا تھا، اور اب بھی اللہ پاک آپ کو حرم شریف لے جائے، مسجد نبی شریف میں لے جائے، اب بھی وہاں پہ حرم پاک میں مسجد نبی شریف میں اسی طرح درس کے سلسلے اب بھی ہوتے ہیں، اسی طرح علماء بیان کرتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی آج بھی 14 صدیوں سے آج بھی مساجد میں اس طرح کی نشستیں ہونا، اس طرح کے دین کے کورسز ہونا، ان کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، آپ اس کے لیے تو خود ٹائم نکالیں، جو آج آئے ہیں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ دوسرا میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس خیر اور بھلائی کے کام میں اگر آپ کو کوئی بہتری کی صورت نظر آتی ہے تو کل آپ تنہا نہ آئیں، اپنے ساتھ کسی اور دوست کو بھی تیار کر دیں۔ دین کے لیے ایک اجتماعی ماحول بنانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میلہ کہیں پہ لگ جائے نا تو آپ 10 دوستوں کو تیار کرتے ہیں، یار آؤ میلے پہ جائیں گے، سیر کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی داندوں کا جلسہ ہو تو آپ اپنے دوسرے دوست کو خود ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار میں نے جانا ہے، آپ بھی آئیں ساتھ، اور اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں۔ یار یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہو، ادھر بھی آپ اپنے لوگوں کو تیار کیا کریں، دوستوں کو تیار کیا کریں، ماحول بنایا کریں، دین کا ماحول ہم بنائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہم یہ کام کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہے، فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ پتہ نہیں ہم دین سکھا سکیں گے یا نہیں، آپ سیکھ سکیں گے یا نہیں، لیکن یار اتنا تو ہے کہ ہم نے کوشش تو کی، ایک تڑپ تو ہے، ایک جذبہ تو ہے، ایک شوق تو ہے، اللہ پاک اسی کو قبول کر لے۔ تو اس لیے آپ سب لوگ جب بھی ایسے سلسلے ہوں تو ان میں آپ کوشش کیا کریں اور خود بھی تشریف لایا کریں اپنے دوستوں کو۔ آج اتنی ماشاءاللہ کثیر تعداد دیکھ کر پہلے دن ہی مجھے اچھا لگا۔ اب کیا ہونا ہے، ہفتے والے دن انشاءاللہ بھیرا شریف سے ہمارے استاذ گرامی اور خلیفہ مجاز آستانہ علیہ بھیرا شریف بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے، حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہ سے انشاءاللہ آپ 3 دن جو ہیں، ہفتہ اتوار سوموار، آپ بھی یہاں تشریف فرما رہیں گے۔ ہمارے بھیرا شریف کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم دین، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب جو وہاں دارالافتاء ہے اس کے نائب صدر، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور آپ کے مختلف سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سنتے رہیں، آخر پہ جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کو آخر پہ 5 منٹ دیے جائیں گے کہ آپ کوئی سوال پوچھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات کہ ٹائم کا جو دورانیہ ہے نا، یہ 11 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے لینے آپ کے یہاں، اس طرح ہم نے 2 گھنٹے لینے آپ کے، ہاں آپ ہمارا اور وقت لینا چاہیں نا تو وہ از خود لے سکتے ہیں کہ پروگرام ختم ہو جائے، دعا ہو جائے، اور ابھی آپ مزید کوئی انفرادی بات پوچھنا چاہتے ہیں، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم اگر آپ ایسا کچھ پوچھنا یا سیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو 10 منٹ اور بھی دے دیں گے، آدھا گھنٹہ اور بھی دے دیں گے، لیکن اجتماعی جو ٹائم ہے وہ ہمارا وہی رہے کہ 9 سے 11 بجے دعا ہو جائے گی، لوگوں کے کام کاج ہیں، وہ اپنی دکانیں کام کاج چھوڑ کر یہاں آئے ہیں،
جس نے جانا ہے اس کو اجازت ہوگی۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کے کوئی مسائل کوئی چیزیں رہتی ہیں تو یہاں ماشاءاللہ صرف ایک عالم دین نہیں، علماء کرام کی ایک جماعت موجود ہے۔ یہ جو اساتذہ کرام یہاں جامعہ مدینۃ النبوی میں موجود ہیں، الحمدللہ انہوں نے دین کا علم پڑھا بھی ہے اور دین کا علم جو ہے یہ پڑھا بھی ہے۔ 10 سالہ کورس حضور ذات امت کا جو ہے یہ انہوں نے پڑھا ہے، اب یہ اس کو آگے پڑھا بھی رہے ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں۔ میری خیر یہی تھی کہ اس طرح ہمارے دیگر جو ہے محلوں کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، وہ بھی ان سلسلوں سے کبھی کبھی مستفید ہوں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ میں اپنے آپ کو تو ان علماء میں سے نہیں پاتا، میں تو علماء کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن میں ان علماء کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے میرا مصافحہ کیا۔ اور 5 چیزیں جن کی زیارت کرنا ثواب ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ شریف کو دیکھنا ثواب ہے، والدین کو دیکھنا ثواب ہے، پیر و مرشد کو دیکھنا ثواب ہے، اور عالم دین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو آپ اس نیت سے بیٹھیں، جو علماء یہاں آئیں گے آپ ان کی زیارت بھی کریں، اسی نیت سے کریں، آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ پھر ہم باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو یہاں بھی یقیناً ہمیں بہت سارے فوائد اور برکات جو ہیں وہ نصیب ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اور میری حاضری قبول فرمائے۔ کل چھٹی ہوگی، جمعہ کا دن ہے، کل چھٹی ہوگی، لیکن ہفتہ اتوار سوموار اس کو اور بھی علماء کرام آئیں گے۔ یہ 2 نام تو میں نے آپ کو برکت کے لیے اور توجہ کے لیے بتائے ہیں، اور بھی علماء کرام بھی آئیں گے، تو ان کے بھی لیکچر ہوں گے۔ حضرت علامہ طارق ریاض صاحب بھی آئیں گے، ان کا بھی ایک لیکچر ہے، اور بھی ہیں۔ تو اب میں ہمارے انتہائی فاضل دوست حضرت علامہ عامر مصطفیٰ صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا موضوع جو ہے تقلید، اس کی ضرورت، اہمیت، افادیت، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر آپ روشنی ڈالیں گے۔ اور آپ کو میں نے پہلے اس کا پس منظر بتا دیا کہ مقلد ہیں ہم، لیکن ہم مقلد ایسے نہیں ہیں کہ جو خواہ مخواہ ہیں، بلکہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی وجہ سے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مقلد ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے حضرت علامہ جو ہیں عامر مصطفیٰ صاحب روشنی ڈالیں گے اور آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے۔